کہ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کفر کا فتویٰ لگنا بہت معمولی تھا۔ اس کی مثال اب سنو کیسے، یہ کہاں سے عروج میں آئے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان پر انہوں نے تہمت لگائی کہ یہ اپنے گورنروں کو زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کو رکھتے ہیں، جو عام پبلک ہے اس میں سے منتخب کر کے نہیں رکھتے۔ ایک خلیفہ ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب اس حیثیت سے انہوں نے سمجھا کہ میرے رشتہ دار رہے تو بڑی اچھی حکومت میں چلا سکتا ہوں، غیر سے رکھنے سے رشتہ داروں کو رکھے تو مجھے مضبوطی ملے گی۔ اس حیثیت سے انہوں نے رشتہ داروں کو رکھا۔ اسلام کی نظر میں کون سی بڑی غلطی ہو گئی بتائیے؟ کیا یہ وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا تھا کسی مسلمان کو بھی، ادنا سا مسلمان کو بھی؟ بھائی ایک ایسے عہدے پہ ہے، مثلا سمجھیے کہ کوئی گورنر ہو، اور گورنر سوچتا ہے کہ میں اجنبی لوگوں کو رکھنے سے بھی اپنے رشتہ داروں کو قریب حکومت کے عہدے دے کے رکھوں گا تو میری حکومت مضبوط ہوگی، اور اس نے یہ کام کیا اپنی حکومت میں۔ اور کوئی مذہب پسند انسان یوں کہتا ہے قرآن و سنت کے مطابق آپ نے اقربا پروری کی ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اچھا مان بھی لیا جائے اگر یہ غلطی ہے تو کیا اتنی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ تلوار اٹھائیں گے اس پر، ایک ادنا مسلمان ہو تو بھی؟ بولو نا، نہیں۔ اب یہی وہ الزام تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان پہ ان بدبختوں نے تلوار اٹھایا، حالانکہ صاف معلوم تھا یہ صحابی ہے، حالانکہ صاف معلوم تھا یہ شرک کے قریب بھی نہیں گئے۔ اسی وجہ سے یہ بالا خانے پہ جب آخری مرتبہ انہوں نے وارن کیا تھا ان بدبختوں کو، ان خارجیوں کو، آ کے کہا کہ دیکھو اسلام میں قتل کی سزا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن 3 بنیادوں پر ہے، 3 بنیادوں پر قتل کی سزا ہے۔ ایک، اس کو قتل کر دیا جائے گا جو اسلام سے پھر جائے گا۔ میں اسلام سے پھرا نہیں، اگر تمہیں معلوم ہے یا تمہارے عقیدے میں میں اسلام سے پھر چکا ہوں تو تم سب کے سامنے کلمہ توحید ابھی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں پھرا نہیں، میں مسلمان ہوں۔ دوسرا، وہ جو کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور میں نے حالت اسلام میں کیا حالت کفر میں بھی کسی کو قتل نہیں کیا، میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو مجھے کس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ نمبر 3، کسی کو قتل کرنا جائز ہے اسلام میں تو وہ شادی شدہ زانی ہے، شادی کرنے کے باوجود جس نے زنا کیا اس کو کیا ہے سزا؟ اس کی قتل ہے۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسلام لانے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے میں نے شرمگاہ کو بھی نہیں چھوایا آج تک، زنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اتنا پاک دامن ہوں، اتنی طہارت والا ہوں، اتنی نفاست پسند ہوں، میں اسلام لانے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو تک نہیں چھوا آج تک۔ تو یہ 3 ہی بڑے ہیں جن سے تم قتل کر سکتے ہو، قصاص، مرتد، زانی جو شادی شدہ ہے، اور میں یہ تینوں کام نہیں کیا ہوں تو لوگوں تم مجھے قتل کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ لیکن ان سب کے باوجود بھی ان بدبختوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، مارا، قتل کیا۔ تو معلوم ہوا اگر ان کے قول کے مطابق بھی حضرت عثمان نے غلطی کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے، تو یہ غلطی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اس کی سزا قتل ہو، اور ان بدبختوں نے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ قتل کی سزا ان لوگوں نے پہلے ایجاد کی۔ تو یاد رکھیے، گناہ پہ تکفیر، گناہ پہ تلوار سلف کا عقیدہ نہیں، سلف کا طریقہ نہیں۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، بس تعزیر ہوگی، سزا دیں گے یا کچھ بولیں گے، نصیحت بولیں گے، بس وہاں سے مسئلہ ختم۔ اسے کافر بولنا، خواہ وہ زنا پہ زنا بھی کر لے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے اسلاف میں جو زنا پہ زنا کرتا جائے اور وہ معلوم بھی ہو جائے پھر بھی ہم اس کو کافر نہیں بول سکتے، کیونکہ زانی کافر نہیں ہوتا، زانی گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ لاکھ مرتبہ چوری کرے وہ کافر نہیں ہوگا، چور ہوگا۔ لاکھ مرتبہ ڈاکہ ڈالے وہ ڈاکو ہوگا، کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہونے کے الگ اصول ہیں،
تو کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو مسلم. جس نے ہمارے طریقے پہ نماز پڑھی، صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کو مانا، واکل ذبیحتنا، ہمارے ذبیحہ کو کھایا، فہو مسلم، وہ مسلم ہے. بس اس کا آخری کیا ہوگا، سلوک کیا ہوگا، یہ کہاں جائے گا، اللہ کو معلوم ہے. ہم کاموں کو بولیں گے یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک. ہم یہ نہیں بولیں گے فلاں مشرک، فلاں مشرک، فلاں مشرک. یہ طریقہ نہیں ہے سلف کا. اس پر بے باکی کرنے والا سب سے پہلے خوارجی گروہ تھا جو نکلا، جو آج تک ہمارے اندر موجود ہے. اس خارجیت کو پھیلانے میں بہت سے کیا ہیں، اہل باطل لبادہ اوڑھ کے اہل سنت کے اندر پھیلا رہے ہیں، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. یاد رکھیے یہ طریقہ نہیں تھا. اب آئیے آگے چلو. حضرت عثمان کا قتل ہوا انہی خوارجین کی طرف سے، اور بنیاد کیا بنی، معمولی سی ایک غلطی جو کہ ان کی نظر میں تھی، وہ بھی اہل اسلام کی نظر میں نہیں تھی غلطی. وہ یہ بھی سمجھ لو، ان بدبختوں نے کہا کہ آپ رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پوری امت مسلمہ نے حضرت عثمان پر کوئی نکیر نہیں کی کہ آپ رشتہ داروں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ ان کی طرف سے مغالطہ تھا، غلط فہمی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے تلوار اٹھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.